سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کی لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابلیکا، صدیوں کے سکوت میں لپٹی ایک حسین داستان۔ مصنف اسلم راہی MA۔ ایپیسوڈ 74۔ سیمیول نبی نے چونکہ بنی اسرائیل کو حکم خداوندی کے مطابق خبر دی تھی کہ ان کی مانگ کے مطابق عنقریب ان کے لیے ایک بادشاہ مقرر کیا جائے گا، اور یہ بھی انکشاف کیا تھا کہ یہ بادشاہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹی بنیامین کی نسل سے ہوگا، سو اسی دن ایسا ہوا کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص کے جس کا نام قیس بن ابی ایل تھا اور جس کا تعلق بنیامین کی اولاد سے تھا، اس کے گدھے گم ہو گئی، اور اس قیس بن ابی ایل کا ایک بیٹا تھا جس کا نام ساؤل تھا، اور بنی اسرائیل کے اندر ساؤل جیسا کوئی طاقتور اور خوبصورت جوان نہ تھا، اور قداور ایسا تھا کہ عام لوگ اس کے کندھے تک آتے تھے۔ سو اس قیس بن ابی ایل نے اپنے بیٹے ساؤل سے کہا کہ وہ اپنے گدھوں کو تلاش کرے، لہٰذا اس ساؤل نے اپنے گھریلو ملازم کو ساتھ لیا اور اپنے گدھوں کی تلاش میں نکلا۔ سو وہ اپنے گدھوں کی تلاش میں بہت گھوما اور کوہستان افراسیم کی طرف گیا اور سلیسا کی سرزمین سے ہو کر گزرا۔ غرض اپنی بستی کے اطراف میں اور دور و نزدیک اس نے بہت تلاش کیا، پر گدھے اسے نہ ملے۔ جب وہ دونوں گدھوں کو تلاش کرتے ہوئے شہر کے پاس سے گزرے تو ساؤل نے اپنے ملازم کو مخاطب کر کے کہا، آؤ اب گھر لوٹ چلیں، ایسا نہ ہو کہ میرا باپ گدھوں سے متعلق فکر مند ہونا چھوڑ کر ہمارے متعلق فکر مند ہونا شروع کر دے۔ اس پر اس ملازم نے ساؤل کو مخاطب کر کے کہا، اس شہر میں خداوند کے ایک نبی رہتے ہیں، ان کا نام سیمیول ہے، آؤ ان کے پاس چلیں، میں سمجھتا ہوں وہ ضرور بتا دیں گی کہ ہمارے گدھے کہاں ہیں۔ ساؤل اپنے ملازم کی اس تجویز پر تھوڑی دیر غور کرتا رہا، پھر کوئی فیصلہ کرتے ہوئے اس نے اپنے ملازم سے کہا، خداوند کے اس نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے وقت اسے کوئی نذرانہ پیش کیا جانا چاہیے، اور ہمارے پاس اس وقت کچھ بھی نہیں ہے، اور حالت یہ ہے کہ ہمارے تو توشہ دان بھی خالی ہو چکے ہیں، اور کوئی اور شے ہمارے پاس نہیں ہے جو اس بزرگ ہستی کو ہم پیش کر سکیں۔ اس ملازم نے پر اطمینان انداز میں ساؤل سے کہا، دیکھ تو پریشان اور فکر مند نہ ہو، میرے پاس پاؤ شقال چاندی ہے، بس یہی چاندی ہم اس بزرگ کی خدمت میں پیش کر دیں گے۔ اس ملازم نے پر اطمینان انداز میں ساؤل سے کہا، دیکھ تو پریشان اور فکر مند نہ ہو، میرے پاس پاؤ شقال چاندی ہے، بس یہی چاندی ہم اس بزرگ کی خدمت میں پیش کر دیں گے۔ اپنے اس ملازم کی باتیں ساؤل کو بے حد پسند آئیں، لہٰذا وہ دونوں سوف شہر کی طرف روانہ ہوئے۔ وہ دونوں لوگوں سے سیمیول سے متعلق پوچھتے ہوئے سوف شہر میں داخل ہوئے، اور ایسا ہوا کہ جب وہ سوف شہر میں داخل ہوئے ہی تھے کہ سامنے سے سیمیول ان کی طرف آئی۔ سیمیول ان دونوں کے قریب ہوئے اور ساؤل کو انہوں نے مخاطب کر کے کہا، یقیناً تو ہی ساؤل ہے، اور اے ساؤل، تیری آمد سے قبل ہی میرے خداوند نے مجھے تمہارے متعلق آگاہ کر دیا ہے، اور مجھے میرے رب کی طرف سے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہیں مسح کر لوں۔ میرے رب نے مجھ پر یہ بھی انکشاف کیا تھا کہ وہ بنیامین کی سرزمینوں سے تمہیں میری طرف بھیجے گا، اور یہ کہ تو ہی اسرائیلی قوم کا بادشاہ ہوگا، اور تو ہی اسرائیلیوں کو فلسطینیوں کی مار سے بچائے گا۔ اور جس وقت تم شہر میں داخل ہوئے ہو اسی وقت میرے رب نے میری رہنمائی کی کہ وہ شخص شہر میں داخل ہو رہا ہے جو بنی اسرائیل کا بادشاہ ہوگا، لہٰذا میں اس طرف لپکا ہوں۔ ساؤل بولا، میں تو اس لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ آپ کی مدد سے یہ جانوں کہ میرے گمشدہ گدھے کہاں چلے گئے ہیں۔ سیمیول نے خوش طبعی اور نرمی سے کہا، تمہارے گدھوں سے متعلق بھی میرے رب نے مجھے آگاہ کر دیا ہے، اور تمہارے گدھوں کی صورتحال یہ ہے کہ اب تو ان سے متعلق فکر مند نہ ہو، اس لیے کہ تیرے گدھے تیرے باپ کے پاس پہنچ چکے ہیں۔ میرے رب نے چونکہ مجھے تمہارے متعلق پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا
کہ تم یہاں آنے والے ہو، لہٰذا میں نے تمہاری ضیافت کا انتظام کر رکھا ہے، اب تم میرے ساتھ چلو۔ ساؤل کو سیمیول کی باتیں عجیب اور پریشان کن سی لگ رہی تھیں، تاہم وہ اپنے ملازم کے ساتھ ان کے ہمراہ ہو لیا تھا۔ سیمیول نے ساؤل کی ضیافت کی، اس کے بعد ساؤل سے کہا، دیکھ، تیرا باپ قیس بن ابی ایل گدھے مل جانے کی وجہ سے اب گدھوں کی نسبت تمہارے متعلق زیادہ فکر مند ہے، سو تو اب اپنے گھر جا۔ دیکھ، میں 7 دن تک تیری بستی مصفح کی طرف آؤں گا، اور ان 7 دنوں میں بنی اسرائیل کے سرکردہ لوگوں کے لیے میں منادی کرا دوں گا کہ وہ مصفح میں جمع ہوں، تاکہ ان کی موجودگی میں تمہاری بادشاہت کا اعلان کیا جائے۔ اس پر ساؤل نے سنجیدگی سے سیمیول کو مخاطب کر کے پوچھا، اے خداوند کے فرستادہ، کیا یہ درست ہے کہ میں بنی اسرائیل کا بادشاہ بنایا جاؤں گا؟ سیمیول نے کہا، ہاں ایسا ہی ہوگا، اس لیے کہ یہ خداوند کا حکم ہے، اور خداوند کے حکم کو اگر کوئی ٹالنا بھی چاہے تو ٹال نہیں سکتا، اور اس کے حکم کے سچا ہونے کی تمہارے لیے یہ دلیل ہے کہ جب تم یہاں سے جاؤ گے تو بنیامین کی بستیوں کے قریب راحیل کی قبر کے نزدیک 2 اشخاص تجھے ملیں گے جو تجھے خبر کریں گے کہ تیرے گدھے مل گئے ہیں، اور جب تو تبور کے مقام پر بلوت کے درختوں کے پاس پہنچے گا تو تجھے 3 اشخاص ملیں گے، ان میں سے ایک کے پاس بکری کے 3 بچے، دوسرے کے پاس روٹیاں، تیسرا مشروب کا مشکیزہ اٹھائے ہوگا، اور یہ لوگ بیت ایل کی طرف جا رہے ہوں گے۔ وہ لوگ تجھے سلام کریں گے اور کھانے کو تجھے روٹی دیں گے، سو تو ان سے کھانے کو روٹی لے لینا۔ اس کے بعد تو ایک ٹیلے کے پاس پہنچے گا تو وہاں تجھے ایک ایسا گروہ ملے گا جس کے آگے آگے لوگ دف، مزامیر اور بربت بجا رہے ہوں گے، سو تو اب جا، اور جو باتیں میں نے تجھ سے کہی ہیں یہی باتیں تجھے پیش آئیں گی، اور یہ باتیں تمہارے لیے نشانی ہیں کہ تمہیں بنی اسرائیل کا بادشاہ بنایا جانے والا ہے، اور یہ باتیں جو میں نے تم سے کہی ہیں یہ میری طرف سے نہیں بلکہ میرے رب کی طرف سے ہیں، جو ظاہر و باطن اور دلوں کے بھید سب کو جانتا ہے۔ پھر ساؤل سیمیول کے کہنے پر وہاں سے کوچ کر گیا۔ اپنے گھر تک پہنچتے پہنچتے ساؤل کو وہی واقعات پیش آئے جن کی خبر سیمیول نے پہلے سے دے رکھی تھی۔ تب ساؤل کو یقین ہو گیا کہ وہ واقعی اسرائیل کا بادشاہ بنایا جا رہا ہے۔ اس طرح 7 دن گزر گئے، اور 7ویں دن ساؤل کی بستی مصفح کے پاس دور اور نزدیک کے اسرائیلی سردار پہنچ گئے، اور پھر سیمیول بھی وہاں تشریف فرما ہوئے، اور سب کی موجودگی میں انہوں نے ساؤل کو اسرائیل کا بادشاہ بنایا جانے کا اعلان کر دیا۔ مشرقی افریقہ میں یمن کے بادشاہ فریقش کے خیمے سے نکل کر یوناف ابھی چندی قدم دور گیا ہوگا کہ ابلیکا نے اس کی گردن پر لمس دیا، اور پھر نفس نفس کو مطمئن اور سماعت کو شادمان کر دینے والی ابلیکا کی آواز سنائی دی، یوناف، فریقش کے پاس تم جس کام کے لیے آئے تھی اس سے متعلق تو تم نے اس سے گفتگو کی ہی نہیں، الٹا تم اس سے وعدہ کر آئے ہو کہ تم اس کے ساتھ ان علاقوں سے یمن کی طرف کوچ کر جانے کو تیار ہو، اور میں سمجھتی ہوں حسین سامبی سے متعلق اب تم کوئی اور فیصلہ کرو گے۔ سنو یوناف، سامبی کو زیادہ عرصے تک اس خانہ بدوش قبیلے میں رکھنا بھی اچھا نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا بھید کسی بھی وقت ظاہر ہو سکتا ہے، اور جب ایسا ہو گیا تو یہ وحشی خانہ بدوش اسے قتل کر دیں گے۔ ابلیکا جب خاموش ہوئی تب یوناف بولا، اے ابلیکا، اس میں کوئی شک نہیں کہ میں فریقش کے پاس اس غرض سے ہی گیا تھا کہ میں فریقش سے کہوں کہ وہ سامبی سے شادی کر لے، اس طرح سامبی فریقش کے ساتھ یمن جا کر پرامن زندگی بسر کر سکتی تھی۔ لیکن فریقش کے خیمے میں جب میں نے پہلے ہی اس کی 4 بیویوں کو اس کے پہلو میں بیٹھے دیکھا تو میں نے اپنا ارادہ بدل لیا۔ میں نے یہ پسند نہ کیا کہ سامبی بیچاری 5ویں بیوی کی حیثیت سے فریقش کے ساتھ رہے۔ اے ابلیکا، اب میں سامبی سے گفتگو کروں گا کہ وہ اپنے مستقبل کے بارے میں کیا فیصلہ کرتی ہے، اور اگر اپنے طور پر اس نے کوئی فیصلہ نہ کیا تو پھر اسے اپنے ساتھ رکھ کر فریقش کے ہمراہ یمن کی طرف روانہ ہو جاؤں گا، اور اگر سامبی نے اپنے لیے کوئی اور فیصلہ کیا تو اس پر عمل کیا جائے گا۔ اے ابلیکا، آؤ اب سانگھا قبیلے کی طرف چلیں، کیونکہ مجھے لوٹ کر پھر یہاں آنا ہے، اور فریقش اپنے لشکر کے ساتھ چونکہ آج یہاں سے کوچ کر رہا ہے لہٰذا میں بھی اس کے ساتھ یمن کی طرف روانہ ہو جاؤں گا۔ اس کے ساتھ ہی یوناف اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لایا، اور دوسرے ہی لمحے وہ سانگا نام کے اس خانہ بدوش قبیلے کے سردار مکادو کے خیمے کے باہر نمودار ہوا۔ اس نے دیکھا مکادو اور اس کی بیوی دونوں پریشان حال اور افسردہ سے خیمے کے دروازے پر کھڑے تھے۔
ان کے چہروں سے ایسا لگتا تھا جیسے کسی ہولناک حادثے نے ان سے ان کی حرکتیں، ضابطے، آدرش، فلسفے اور زندگی کی لائحہ عمل سب کچھ ہی چھین لیے ہوں۔ یوناف ان دونوں کے قریب آیا، پھر اس نے ملائمت اور نرمی سے پوچھا، مکادو تم دونوں میاں بیوی یوں خاموش اور اداس کیوں ہو؟ اس پر مکادو نے تذلیل و بیچارگی اور سراسیمہ اور وحشت زدہ سی حالت میں کہا، اے یوناف میرے عزیز، تمہاری غیر موجودگی میں سامبی کے ساتھ ایک حادثہ پیش آ گیا ہے۔ بس میں اور میری بیوی پانکی اسی بنا پر افسردہ ہیں۔ یوناف نے چونک کر پوچھا، کیا حادثہ پیش آیا ہے اور سامبی اس وقت کہاں ہے؟ مکادو بولا، اے یوناف، تمہارے جانے کے بعد میں اور میری بیوی اپنے کمرے میں بیٹھے تھے، جبکہ سامبی خیمے کے ساتھ والے کمرے میں تھی کہ اچانک سامبی کی ہولناک اور دلوں کو اچاٹ کر دینے والی چیخ ہمیں سنائی دی۔ میں اور پانکی بھاگ کر جب سامبی کے کمرے میں داخل ہوئے تو سامبی کی حالت عجیب تھی۔ وہ یوں تڑپ رہی تھی جیسے اسے کوئی پکڑ رہا ہو اور یہاں سے اٹھا کر لے جانا چاہتا ہو، اور سامبی اس کے سامنے اپنے آپ کو بچانے اور اپنا دفاع کرنے میں مصروف ہو۔ پھر ایسا لگا جیسے سامبی بے بس ہو گئی ہو، اور اس کے ساتھ ہی وہ ہماری نظروں سے یوں اوجھل ہو گئی جیسے دھواں ہوا میں تحلیل ہو کر اور رنگ فضاؤں میں بکھر کر ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ہے وہ حادثہ جس کی وجہ سے میں اور پانکی اداس اور چپ ہیں۔ مکادو کے اس انکشاف پر یوناف کی حالت بے آواز لفظوں کے کرب اور تصورات کے گرداب جیسی ہو کر رہ گئی تھی۔ پھر مکادو نے محسوس کیا جیسے یوناف کی آنکھوں میں شعلے، مجنونانہ جستجو اور صدیوں کی ویرانیاں رقص کرنے لگی ہوں۔ اس کے چہرے پر پھیلتے بے کران جذبے یہ بتا رہے تھے کہ وہ کوئی بہت بڑا کام کرنے کا عزم کر چکا ہو۔ خیمے میں مکادو اور اس کی بیوی پانکی کے سامنے یوناف اسی طرح تصورات کے گرداب میں پھنسا ہوا خاموشی سے کھڑا تھا۔ اس لمحے اس کی گردن جھکی ہوئی تھی اور اس کے چہرے کے تاثرات میں بے کران امنگوں اور زیست کے علائم کا ایک طوفان تھا۔ پھر یوناف نے اپنی گردن آہستہ آہستہ سیدھی کی اور خانہ بدوش قبیلے کے سردار مکادو کو مخاطب کر کے اس نے کہا، اے مکادو، سامبی کی اس اچانک روپوشی نے مجھے پریشان حال اور بیکل روحوں کے گہرے گھاؤ جیسا کر دیا ہے۔ میں اب جاتا ہوں اور اس کی تلاش و جستجو کا کام شروع کرتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ وہ شیطانی قوتوں کا شکار ہو گئی ہے۔ مکادو نے بھی فکر مندی میں کہا، اسے تلاش کرو یوناف، ایسا نہ ہو وہ بیچاری لوبیر دیوتا کی مندر کے پجاریوں کے ہتھے چڑھ جائے، اور اگر ایسا ہو گیا تو وہ اس کے نازک و حسین جسم کو لخت لخت کر کے رکھ دیں گے۔ یوناف نے مکادو کی اس بات کا کوئی جواب نہ دیا، پھر وہ پلٹ کر اس خیمے سے نکل گیا۔ اس خانہ بدوش قبیلے کے خیموں سے باہر نکل کر یوناف ایک جگہ رکا، پھر اس نے پکارا، اے ابلیکا تم کہاں ہو؟ جواب میں ابلیکا نے یوناف کی گردن پر فوراً لمس دیا، پھر اس کی وصل و حسرت کے امتیاز جیسی حسین و پرکشش آواز سنائی دی، یوناف میں یہی ہوں۔ میں سامبی سے متعلق تمہاری اور مکادو کی گفتگو بھی سن چکی ہوں، کہو اب تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ یوناف پھر بولا، اے ابلیکا، میں اب یمن کے بادشاہ فریقش کی طرف جاتا ہوں، اور اس کے ساتھ میں آج یمن کی طرف روانہ ہو جاؤں گا۔ تم سامبی کی تلاش کا کام شروع کر دو، اور جب بھی تم اس کا سراغ لگاؤ مجھے اس کی اطلاع کرو۔ ابلیکا فوراً یوناف کی گردن سے علیحدہ ہو گئی تھی، جبکہ یوناف بھی اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لایا اور وہاں سے نزدیک ہی یمن کے بادشاہ فریقش کے سامنے پیش ہوا۔ فریقش دوبارہ یوناف کو اپنے سامنے دیکھ کر خوش ہوا اور پوچھا، یوناف، میں دوبارہ تمہیں اپنے خیمے میں دیکھ کر خوش ہوں، اس لیے کہ تھوڑی دیر تک میں یہاں سے کوچ کرنے والا ہوں۔ کیا تمہارا وہ ساتھی بھی تمہارے ساتھ ہے جسے تم لینے گئے تھے؟ اس پر یوناف نے افسردہ سے لہجے میں کہا، اے بادشاہ، وہ میرے ساتھ نہیں آیا، بہرحال میں اکیلا ہی آپ کے ساتھ یمن کی طرف کوچ کروں گا۔ یوناف کے اس فیصلے پر فریقش کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی اور وہ کہنے لگا، یمن میں تمہاری میں قدردانی کروں گا، اور وہاں تمہاری حیثیت میرے بیٹے کی سی ہوگی، اور وہاں میں تم سے افریقہ کے حالات اور یہاں کی رسومات سے متعلق مزید معلومات حاصل کروں گا۔ اس کے بعد فریقش نے اپنے لشکر کو وہاں سے کوچ کا حکم دیا، اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ اپنے لشکر کے ساتھ مشرقی افریقہ سے یمن کی طرف کوچ کر رہا تھا۔ عارف بیوسا اور نبیتا راسا شہر کی سرائے میں قیام کیے ہوئے تھے کہ وہاں ان کے کمرے میں عزازیل نمودار ہوا۔ عزازیل کو دیکھتے ہی
عارب نے پوچھا، اے آقا، آپ اکیلے ہی آئے ہیں؟ عزازیل عارب کے پاس بیٹھ گیا اور کہنے لگا، ہاں میں اکیلا ہی آیا ہوں، اور اپنے ساتھیوں کو میں نے مختلف مہموں میں مصروف کر رکھا ہے۔ اے میرے عزیز، میں تم تینوں کو 2 باتوں کی خبر دینے آیا ہوں جو تمہارے علم میں ہونی چاہیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ میں نے تمہارے قدیم دشمن یوناف کے پیچھے ایک ساتھی عذب کو لگا دیا ہے۔ یہ جنات میں سے ایک ہولناک جن ہے، اور مجھے امید ہے کہ یہ یوناف کو ضرور اپنے سامنے زیر کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اے میرے رفیقوں، قب اور اس کی ساتھی لڑکی خوفا دونوں ہی یوناف کے مقابلے میں ناکام رہے ہیں۔ عذب نام کے اس جن کا تعلق حجاز کی سرزمین سے ہے، اور یہ حرم کعبہ کے قریب عقبہ نام کی کھائی میں مقیم ہے، اور مجھے امید ہے کہ یوناف کے خلاف عنقریب وہ ہمیں حوصلہ افزا خبر دے گا، اور اس کی نیکی کے کاموں میں میں ضرور رکاوٹ ثابت ہوں گا۔ عزازیل کے خاموش ہونے پر عارب پھر بولا اور پوچھا، اے آقا، یہ تو ایک خبر ہے، اور دوسری کون سی خبر ہے جو آپ ہمیں بتانا چاہتے ہیں؟ اس پر عزازیل نے ناصحانہ انداز میں کہا، میرے رفیقوں، دوسری خبر یقیناً بہت بڑی خبر ہے، اور میں نے بڑی محنت اور جان فشانی کے ساتھ اس کام کی تکمیل کی ہے۔ ساتھیوں، تم جانتے ہو کہ نوح علیہ السلام اور اس کے قبل کے زمانے میں ود، سواق، یغوث، یعوق اور نصر 5 بتوں کی پوجا اور پرستش کی جاتی تھی۔ طوفان نوح کے دوران یہ بت سیلاب میں نہ جانے کہاں کھو گئے۔ میں ایک عرصے سے ان کی تلاش و جستجو میں رہا تھا۔ آخر میں انہیں تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا، کیونکہ میں نے اپنے اور کئی ساتھیوں کو بھی ان کی تلاش میں لگایا ہوا تھا۔ آخر میں نے یہ معلوم کر لیا کہ یہ 5 کے 5 بت حجاز کی سرزمین میں جدہ کے ساحل پر ریت میں دبے ہوئے تھے۔ ان بتوں کو تلاش کرنے کے بعد اب میرے سامنے یہ مسئلہ تھا کہ ان کو ریت سے نکال کر کس طرح دوبارہ انہیں خداوند کا شریک قرار دے کر ان کی پوجا اور پرستش کا کام دوبارہ شروع کرا دیا جائے، اور یہ کہ اس کام کی ابتدا کس سرزمین سے کی جائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مدینہ النبی کے لوگوں سے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا عقبہ کے مقام پر بیعت لے رہے تھے، تو شیطان کا یہی عذب نام کا ساتھی چلایا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لوگوں کو بھڑکایا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عذب بن عذیب، میں تیری سرکوبی کے لیے بھی فرصت نکال لوں گا۔ طوفان نوح کے دوران اور اس سے قبل کے زمانے میں ود، سواق، یغوث، یعوق اور نصر 5 بتوں کی پوجا اور پرستش کی جاتی تھی۔ ود مردانہ قوت اور عشق و محبت کا دیوتا تھا، اکثر لوگ اپنے بچوں کے نام اسی کے نام سے رکھتے تھے۔ سواق محبوبیت اور حسن و جمال کی دیوی تھی، اس کا بت ایک حسین عورت کا سا تھا۔ یغوث جسمانی قوت کا دیوتا تھا، اس کی شکل شیر کی سی تھی۔ یعوق رفقا کا دیوتا تھا، اس کی شکل گھوڑے کی سی تھی۔ اور نصر بصارت کا دیوتا تھا، اور اس کی شکل باز اور گدھ جیسی تھی۔ عزازیل نے پھر اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، آخر حجاز ہی کے ایک شخص نے میری یہ مشکل بھی آسان کر دی۔ اس شخص کا نام عمرو بن لحی تھا۔ یہ ایک کاہن تھا اور اس کی کنیت ابو شمامہ تھی۔ ایک جن ابو شمامہ کا موکل تھا۔ پھر میں نے اپنے اسی جن ساتھی کو اس کام کے لیے استعمال کیا، اور میری ترغیب پر اس موکل جن نے ابو شمامہ کو مخاطب کر کے کہا، اے ابو شمامہ، اٹھ اور تہامہ سے کوچ کر اور اپنے آپ کو سعد و سلدمہ پہنچا، پھر جدہ کے کنارے جا، وہاں تجھے ریت کے نیچے دفن مورتیاں ملیں گی، انہیں نکال کر تہامہ سے لے آ، اور اپنی سرزمین کے سرداروں سے خوف نہ کھا، اور اس کے بعد اہل عرب کو تو ان بتوں کی عبادت اور پوجا پرستش کی دعوت دے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ دوسرے بتوں کو عرب میں لانے والا بھی یہی عمرو بن لحی ہے۔ یہ خانہ کعبہ کا متولی بھی تھا۔ ایک بار بیمار ہو گیا تو اسے کہا گیا کہ جو تو شام کی سرزمین میں بلقا کے مقام پر چشمہ ہے، اگر وہ اس میں جا کر نہائے تو ٹھیک ہو جائے گا۔ جب یہ وہاں گیا تو اس نے دیکھا کہ لوگ وہاں بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ یہ کیا ہیں؟ وہاں کے لوگوں نے اس سے کہا کہ ان بتوں سے ہم بارش پاتے ہیں اور اپنے دشمنوں پر غالب رہتے ہیں۔ عمرو بن لحی نے ان سے کچھ بت مانگے، انہوں نے دے دیے، اور عمرو نے لا کر خانہ کعبہ میں نصب کر دیے۔ پس یہ عمرو بن لحی یعنی ابو شمامہ اپنے اس موکل کی ہدایت کے مطابق حرکت میں آیا۔ اپنے کچھ آدمیوں کو اس نے ساتھ لیا
اور جدہ سے ان بتوں کو نکال کر تہامہ لے گیا۔ پھر جب حج کا موسم آیا تو ابو شمامہ نے اہل عرب کو ان بتوں کی پرستش کی دعوت دی۔ ابو شمامہ کی اس دعوت کو اہل عرب کے سرداروں نے بخوشی قبول کیا، لہٰذا ابتدا 2 سے کی گئی، اور عربوں کا ایک سردار عوف بن عزرہ ودی کو اپنے ساتھ دومت الجندل لے گیا۔ وہاں اس نے ودی کے لیے ایک معبد تعمیر کرایا، اور اس معبد کے اندر اس نے ود کے بت کو رکھا۔ اسی نسبت سے اس عوف بن عزر نے اپنے بیٹے کا نام عبد ود رکھا، اور عوف بن عزرہ نے اپنے دوسرے بیٹے عامر بن عوف کو بت کا دربان اور مجاور قرار دے دیا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بت ود کو توڑنے کے لیے روانہ کیا تھا۔ وہاں کے لوگ جب مانے ہوئے تو خالد بن ولید نے ان سے قتال کر کے اس بت کو توڑ دیا۔ دوسرا بت سوا بن حذیل کا ایک شخص حارث بن تمیم اپنے ساتھ لے گیا۔ اسے وہ اپنے ساتھ وادی نخلا میں لے گیا تھا۔ وہاں رباط کے مقام پر اسے نصب کیا اور اس کا معبد تعمیر کیا۔ تیسرا بت یغوث کو قبیلہ مزہج کے ایک شخص نعم بن عمرو المرا کے سپرد کر دیا گیا تھا۔ وہ اسے یمن میں لے گیا اور وہاں ایک ٹیلے پر اسے نصب کر دیا گیا اور اس کا معبد بنوایا۔ چوتھے بت یعوق کو بنو ہمدان کے ایک شخص مالک بن مرثد کے حوالے کر دیا گیا۔ اس نے خیوان کے مقام پر اسے جا نصب کیا۔ پانچواں بت قبیلہ حمید کے ایک شخص معد یکرب کو دیا گیا تھا۔ یہ بت ارض سبا یعنی ارض یمن میں بلخا کے مقام پر نصب کیا گیا تھا۔ یہاں تک کہنے کے بعد عزازیل تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہا، پھر دوبارہ بولا اور کہنے لگا، سو اے میرے رفیقوں، میں ایک عرصے سے اس کام کے درپے تھا، لیکن اس عمرو بن لحی نے میرے سارے ہی کاموں میں آسانی پیدا کر دی، اور اب وہ بت جو سیلاب نوح کے دوران گمشدہ ہو گئے تھے پھر کارآمد ہو گئے ہیں، اور ان کے ذریعے میں انگنت لوگوں کو شرک میں مبتلا کرنے میں کامیاب رہا ہوں، اور اس کائنات کے اندر ایسے کام کرنے کے بعد ہی میں اپنی ذات کے لیے سرفرازی اور سرخ روئی محسوس کرتا ہوں۔ اور یہ عمرو بن لحی بھی بڑا کام کا انسان تھا، گو وہ اس دنیا سے کوچ کر چکا ہے، لیکن یہ بیج اس کی مدد سے میں نے بویا ہے، اور اس بیج کا پودا اب خوب سرسبز و شاداب ہے۔ عزازیل جب خاموش ہوا تب عارب نے اسے مخاطب کر کے پوچھا، اے آقا محترم، کیا عزب نام کا آپ کا وہ ساتھی واقعی یوناف کو اپنے سامنے زیر کرنے میں اور اسے اذیت دینے میں کامیاب ہو جائے گا؟ عزازیل ایک بھرپور عزم میں بولا، ہاں وہ ضرور یوناف کے خلاف کامیابی حاصل کرنے میں فوز مند رہے گا۔ عارب نے پھر پوچھا، اے آقا، ہمیں خبر ہی نہ ہوئی کہ بنی اسرائیل میں سامیول نام کے نبی مبعوث ہو چکے ہیں، ورنہ ہم ان کے خلاف حرکت میں ہی آتے۔ اے آقا، آپ کو بھی اس معاملے کی خبر نہ ہوئی، جبکہ ہمارا خیال تو یہ ہے کہ آپ غیب کا علم جانتے ہیں۔ عارب کے اس استفسار پر عزازیل چند ساعتوں تک خاموش رہا، پھر کہنے لگا، اے رفیقان من، غیب کا علم خداوند کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ہاں جب وہ کسی کو رسول بنا کر مبعوث کرتا ہے تو غیب کے علم میں سے اسے اس قدر عطا کر دیا جاتا ہے جس قدر اس کی رسالت اس علم کی مقتضی ہو، اور رہے جن و شیاطین تو یہ صرف عالم بالا کی طرف پرواز کر کے وہاں چھپ چھپ کر ملائے اعلیٰ کی خبروں میں سے بھنک لینے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اور یہی خبریں وہ کاہنوں تک پہنچاتے ہیں، اور یہ کاہن اپنے پاس سے مرچ مسالہ لگا کر ان خبروں کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہ بات ان کاہنوں نے ہی مشہور کر رکھی ہے کہ جنات غیب کا علم جانتے ہیں، مگر یہ درست نہیں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مجھے جہنم کا نظارہ کرایا گیا تو میں نے اس جہنم میں دیکھا کہ ایک پست خد سرخ رنگ کا کرنجا انسان ہے اور آگ کے اندر اپنی آنتیں گھسیٹتا پھرتا ہے۔ میں نے پوچھا وہ کون شخص ہے تو مجھے بتایا گیا کہ یہی عمرو بن لحی ہے جس نے عرب کو بت پرستی کی طرف بلایا تھا اور اس سرزمین میں بحر وسیلہ اور سابقہ حامی کی رسومات نکالی تھی۔ عارب کہنے لگا، اے آقا، جنات کا تو خیال ہے کہ وہ غیب کا علم جانتے ہیں، اگر وہ نہیں جانتے تو پھر ان میں اور انسان میں کیا فرق رہ گیا؟ عزازیل پھر عالمانہ انداز میں بولا، جنات غیب کا علم نہیں جانتے، تاہم جنات اور انسان میں فرق ضرور ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ جنات کی پیدائش آگ سے ہے اور انسان کی مٹی سے۔ جنات کو انسانوں سے پہلے پیدا کیا گیا۔ جنات انسانوں کو دیکھتے ہیں
اور ان کی باتیں سنتے ہیں، پر انسان ایسا نہیں کر سکتے۔ جنات عالم بالا کی طرف پرواز کر سکتے ہیں اور ملائے اعلیٰ کی باتیں سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ زمین پر خلافت خداوند نے انسان کو دی ہے، جنات کو نہیں۔ انسان کی طرح جنات بھی با اختیار مخلوق ہیں، اور انسانوں ہی کی طرح انہیں بھی اطاعت و معصیت اور کفر و ایمان کا اختیار دیا گیا ہے۔ جنات کے اندر مشرک بھی ہیں اور موحد بھی، کافر بھی ہیں اور صاحب ایمان بھی، نیک بھی ہیں اور بد بھی، اور انسانوں ہی کی طرح اپنے اعمال کی بنا پر یہ جنت اور دوزخ کے حقدار ہوں گے۔ اس کے علاوہ جنات کے اندر نبوت و رسالت کا سلسلہ جاری نہیں، بلکہ جنات کو انسانوں کے اندر مبعوث کیے جانے والے رسولوں پر ہی ایمان لانا ہوتا ہے، کیونکہ انسان خلیفۃ الارض ہے۔ بہرحال جنات ایک مستقل وجود رکھتے ہیں، وہ انسان سے الگ ایک دوسری نوع کی مخلوق ہیں۔ جنات کی پراسرار صفات ہی کی وجہ سے جاہل لوگ جنات کی ہستی اور ان کی طاقتوں سے متعلق مبالغہ آمیز تصورات قائم کر رہے ہیں۔ عزازیل کے خاموش ہونے پر عارف پھر کہنے لگا، اے آقا، جنات و شیاطین آگ سے بنے ہوئے ہیں، تو ان میں سے جو دوزخ میں ڈالے جائیں گے ان پر آگ کیوں کر اثر کر سکے گی، کیونکہ جنات تو آگ ہی کی مخلوق ہیں۔ عزازیل نے فیصلہ کن انداز میں کہا، تمہارے خیالات غلط ہیں عارف، اور اس کا جواب یہ ہے کہ انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا، پھر اگر انسان کو مٹی کا ڈھیلا اٹھا کر مارا جائے تو اسے چوٹ تو لگتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کا پورا جسم اگرچہ زمین کے مادوں سے بنایا گیا ہے، مگر جب ان مادوں سے گوشت پوست کا زندہ انسان وجود میں آتا ہے تو وہ اپنے بنیادی مادوں سے بالکل مختلف شے بن جاتا ہے، اور انہی مادوں سے بنی ہوئی دوسری اشیاء اس کے لیے اذیت کا باعث بن سکتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح جنات اگر آتشی مخلوق ہیں، لیکن آگ سے جب ایک زندہ اور صاحب احساس مخلوق وجود میں آتی ہے تو وہی آگ اس کے لیے تکلیف اور اذیت کا موجب بن سکتی ہے جس سے وہ پیدا کیا گیا تھا۔ عارف پھر کہنے لگا، اے آقا، آپ کی اس گفتگو سے ایک اور سوال میرے ذہن میں ابھرا ہے، اور وہ یہ کہ انسان کیسے خلیفۃ الارض اور جنات سے افضل مخلوق ہو سکتا ہے، جبکہ جنات کو خداوند نے وہ غیر معمولی قوتیں بخش رکھی ہیں جو انسان کو میسر نہیں ہیں۔ اس پر عزازیل مسکرایا اور کہنے لگا، طاقت و قوت ہی تو افضل مخلوق ہونے کا سبب ہیں۔ اس طرح تو بعض طاقتیں حیوانات کو بھی انسانوں سے زیادہ عطا ہوتی ہیں، پھر کیا حیوانات اشرف المخلوقات ہو سکتے ہیں؟ تو اے میرے رفیقو، اس کائنات کے اندر انسان ہی افضل مخلوق اور زمین کا خلیفہ ہے۔ عزازیل ذرا رکا، پھر دوبارہ کہنے لگا، تو میرے رفیقو، جس کام کے پیچھے میں ایک عرصے سے پڑا ہوا تھا، آخر عمرو بن لحی کی مدد سے اس کام کی تکمیل، اور اب ود، سواع، یعوق، یغوث اور نصر کی عبادت گاہیں لوگوں سے بھری رہتی ہیں، اور شرک کا کام اپنے عروج پر ہے، اور یہی ہماری حیات کا مقصد بھی ہے۔ اس کے علاوہ یہ عمرو بن لحی کئی اور لحاظ سے بھی میرے لیے سودمند اور معاون و مددگار ثابت ہوا ہے کہ عرب کی سرزمین میں اس نے ہی بچرا، ساتبہ، وسیلہ اور عام کی صورت میں شرک کی ابتدا کی ہے، اور اب عرب میں یہ رسمیں عروج و ترقی پر ہیں۔ اور میرے رفیقوں، یہ ہے وہ خبر جو میں تم تک پہنچانا چاہتا تھا، سو اب میں جاتا ہوں کہ دیکھوں یوناف اور عزب کے درمیان معاملہ کس حد تک پہنچا ہے۔ اس پر عارف نے پوچھا، اے آقا، میرے لیے کیا حکم ہے؟ عزازیل نے فیصلہ کن انداز میں جواب دیا، تم تینوں فی الحال بنی اسرائیل کی اس سرزمین کے اندر ہی قیام کرو، اور یہاں کے لوگوں کے درمیان بدی، معصیت اور گناہ کا پھیلاؤ کا کام کرو اور تشہیر کا کام کرو، لیکن میری ایک بات یاد رکھنا، تم لوگ کسی نبی یا رسول کے منہ لگنے کی کوشش نہ کرنا، کہ خداوند اپنے رسولوں کے منہ میں جو کلام ڈالتا ہے وہ جنات و شیاطین کی دسترس سے ماورا ہوتا ہے، اور خداوند خود اپنے رسولوں کی حفاظت و کفالت کا سامان کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی عزازیل وہاں سے روپوش ہو گیا۔ بچرا، ساقبہ، وسیلہ اور عام کے متعلق مورخین کی الگ الگ رائے ہیں۔ بچرا ساقبہ کی مادہ اولاد کو کہتے تھے، وہ اونٹنی جو مسلسل 10 مادائیں جنتی ہیں، ایسی اونٹنی بے مہار چھوڑ دی جاتی ہے، اس پر نہ سواری کی جاتی ہے اور نہ ہی اس کے بال قطرے جاتے ہیں، بجز مہمان کے کوئی اس کا دودھ نہیں پیتا، ایسی مادہ سائبہ کہلاتی ہے۔ اگر کھلی چھوڑ دینے کے بعد بھی یہ سائبہ کوئی مادہ جنتی ہے تو اس مادہ کا کان پھاڑ کر ماں کی طرح کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے،
اور یہ بحیرہ کہلاتی ہے۔ جو بکریاں 5 مرتبہ مسلسل 10 مادائیں جنتی ہیں اسے وسیلہ بنا دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اگر وہ کچھ بچے دیتی ہیں تو وہ صرف ان کے مردوں کا حق ہوتا ہے، عورتوں کو کچھ نہیں ملتا۔ تاہم ایک عرصے کے بعد وہ مر جاتی ہیں تو اس کے کھانے میں مرد عورت سبھی شریک ہوتے ہیں۔ جس اونٹ کے نطفے سے متواتر 10 مادائیں پیدا ہوتی ہیں اسے حام کہتے تھے۔ اس کی پشت محفوظ ہو جاتی ہے، اس پر نہ سواری کی جاتی ہے اور نہ اس کے بال کاٹے جاتے ہیں، اور اسے ریوڑوں کے اندر کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یوناف یمن کے بادشاہ فریقش کے ہمراہ اس کے مرکزی شہر قاریب پہنچا، اور اپنے محل کے ایک حصے میں ہی فریقش نے اس کے قیام کا انتظام کیا تھا۔ یمن پہنچنے کے دوسرے ہی روز یوناف معارب کے اس محل کے اندر مہیا کی جانے والے اپنے کمرے کے اندر بیٹھا تھا کہ ابلیکا نے اس کی گردن پر لمس دیا۔ اس لمس پر یوناف چونکا اور ابلیکا کو مخاطب کر کے تیزی سے پوچھا، ابلیکا، کیا تم سامبی کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئی؟ جواب میں ابلیکا کی ایسی آواز سنائی دی جس میں نوحہ گری کی گونج اور بیتاب روحوں کی پکار اور اداسی تھی۔ اس پر یوناف نے چونک کر دوبارہ پوچھا، ابلیکا، خیریت تو ہے؟ اس بار پھر ابلیکا کی روتی ہوئی آواز سنائی دی، نہیں، خیریت نہیں ہے میرے حبیب، سامبی مر گئی ہے، یا یوں سمجھ لیں کہ سامبی کو مار دیا گیا ہے، اور یہ کام عزازیل کے ایک گماشتے عزب نے کیا ہے۔ یہ عزب ایک انتہائی طاقتور شیطان ہے، خوب سے بھی زیادہ ہولناک اور پرقوت ہے۔ اسے عزازیل نے ہی تمہارے تعاقب میں لگایا ہے۔ اسی عزب نے سامبی کو مکادو کے خیمے سے اٹھایا اور اسے بحر عرب کے ایک جزیرے میں سقوطرا میں لے گیا۔ وہیں اس نے سامبی کو ہلا کر کے زمین میں دبا دیا، اور اب تک وہ عزب اسی سقوطرا نام کے جزیرے میں موجود ہے۔ سامبی کی موت کا سن کر یوناف بیچارے کی حالت سنسان و ویران قبرستان، خوابوں کے ویران نگر اور آہوں کے سفینوں جیسی ہو کر رہ گئی تھی۔ تھوڑی دیر تک غم و اند میں اس کی گردن جھک گئی، پھر اس نے اپنی پوری آتش فشانی اور غضب میں ابلیکا کو مخاطب کر کے کہا، ابلیکا، اس نام کے جزیرے میں عزب تک میری رہنمائی کرو۔ اس کے ساتھ ہی یوناف اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لایا اور فریقش کے محل سے وہ غائب ہو گیا تھا۔ جزیرہ سقوطرا میں یوناف سمندر کے کنارے ایک چٹان پر نمودار ہوا تھا۔ اسی لمحے ابلیکا نے اس کی گردن پر لمس دیا اور کہنے لگی، یوناف، وہ جو تمہارے آئین سامنے سیاہ رنگ کی بڑی چٹان ہے، عزب اس کے قریب ہی قیام کیے ہوئے ہے۔ اچانک ابلیکا خاموش ہو گئی، کیونکہ سامنے سیاہ رنگ کی چٹان کے قریب کوہ پیکر عزب نمودار ہوا، اور آہستہ آہستہ وہ یوناف کی طرف بڑھا۔ ابلیکا نے پھر تیزی سے کہا، یوناف، یہ جو تمہاری طرف بڑھ رہا ہے یہی سامبی کا قاتل عزب ہے، اور میرا خیال ہے اب یہ تم سے ٹکرانے کی کوشش کرے گا۔ اور سنو یوناف، اگر تم یہ محسوس کرنے لگو کہ عزب تم پر بھاری ہے اور تمہیں مغلوب کر لے گا تو تم اپنی سری قوتوں کو استعمال کر کے اپنا دفاع کرنا۔ ابلیکا کے اس مشورے کے جواب میں یوناف نے عزبات میں سر ہلا دیا، پھر اسی طرح سمندر کے کنارے چٹان پر کھڑا ہو کر عزب کے قریب آنے کا انتظار کرنے لگا۔ یوناف کسی ستون کی طرح اس چٹان پر خاموشی سے کھڑا تھا۔ سمندری لہریں شبخون مارنے والے آسیب کی طرح کنارے کی چٹانوں سے ٹکرا کر فنا و بقا اور زندگی اور موت کا کھیل کھیل رہی تھیں۔ فضاؤں میں فطرت کے تجسس کے اندر ایک موت کے سناٹے اور شب جیسے سکوت رقص کر رہے تھے۔ عزب جب قریب آیا تو یوناف چٹان سے اتر گیا۔ عزب نے قریب آ کر غور سے یوناف کی طرف دیکھا اور کہا، اے یوناف، میرا اندازہ درست نکلا۔ مجھے امید تھی کہ اپنی سری قوتوں کو استعمال کر کے تم ضرور میرے تعاقب میں آؤ گے، اور اب اس تعاقب کو میں تیرے پاؤں کی زنجیروں، درد کے رشتوں اور وحشتوں کے گرداب میں بدل کر رکھ دوں گا۔ اے یوناف، خوب احمق تھا جو تم پر قابو نہ پا سکا اور اپنے سامنے تجھے زیر نہ کر سکا۔ میں تو تجھے مار مار کر تیری جسمانی حالت ٹوٹے ہوئے شیشوں کی کرچیوں جیسی کر کے رکھ دوں گا۔ یوناف نے پرسکون انداز میں کہا، اے عزازیل کے گماشتے، آگے بڑھ اور مجھ پر حملہ آور ہو، پھر دیکھ کس طرح میں رقص کرتے شعلوں کی طرح تیرا سامنا کرتا ہوں۔ عزب نے آگے بڑھ کر یوناف کی چھاتی پر ضرب لگائی، اور یہ ضرب یوناف کے لیے خلاف توقع کچھ ایسی زوردار اور پرقوت تھی کہ یوناف بل کھاتا ہوا بے بسی کی حالت میں ایک چٹان کے ساتھ جا ٹکرایا۔
لیکن فوراً ہی سنبھل گیا اور آگے بڑھ کر اس نے ویسی ہی ایک ضرب عزب کی چھاتی پر لگائی، پر عزب اپنی جگہ سے ہلا تک نہ تھا۔ وہ اس ضرب کو برداشت کر گیا تھا اور چٹان کی طرح اپنی جگہ کھڑا رہا۔ پھر وہ دونوں ایک دوسرے پر ازلی اور ابدی دشمنوں کی طرح ٹوٹ پڑے تھے۔ کافی دیر تک وہ جم کر ایک دوسرے پر ضربیں لگاتے رہے۔ اس کے بعد عزب غالب اور یوناف مغلوب ہوتا دکھائی دینے لگا۔ یوناف کی یہ حالت دیکھتے ہوئے عزب نے اپنے حملوں میں اور زیادہ تیزی پیدا کر لی اور یوناف کو مار مار کر اس نے بے سدھ سا کر دیا تھا۔ یوناف نے جب دیکھا کہ وہ کسی طرح عزب پر غالب نہیں رہا تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لایا اور وہاں سے غائب ہو گیا۔ عزب سے جان چھڑانے کے بعد یوناف معارب کے شاہی محل کے اس کمرے میں نمودار ہوا جس میں اس کا قیام تھا۔ اسی لمحے ابلیکا نے اس کی گردن پر لمس دیا اور دکھ بھری آواز میں کہا، اے میرے حبیب، یہ عزب تو انتہائی طاقتور اور خوفناک ثابت ہوا۔ میں اس کے خلاف حرکت میں آنے لگی تھی کہ تم یہاں پر آ نمودار ہوئے۔ یوناف نے گہری سوچوں سے نکلتے ہوئے کہا، میں خود بھی سری قوتوں کا استعمال نہ چاہتا تھا، ورنہ ایسا کر کے میں شروع میں ہی اسے مار بھگاتا۔ میرے رب کو منظور ہوا تو میں ایک روز ضرور اسے اپنے سامنے ذلیل و رسوا کروں گا۔ یوناف کہتے کہتے خاموش ہو گیا کیونکہ محل کے پہرے داروں میں سے ایک نے اندر آ کر کہا، آپ کہاں چلے گئے تھی؟ میں ایک بار پہلے بھی آپ کو بلانے آیا تھا پر آپ کمرے میں نہیں تھی۔ بادشاہ نے بیت نصر میں آپ کو بلایا ہی۔ یوناف نے جواب میں کچھ نہ کہا اور خاموشی سے وہ اس پہرے دار کے ساتھ ہو لیا۔ اس پہرے دار کے ساتھ یوناف یمن کے دیوتا نصر کے معبد بیت نصر میں داخل ہوا۔ اس نے دیکھا اس بیت نصر کے صدر دروازے پر لکڑی سے تراشا ہوا ایک بہت بڑا باز رکھا تھا جو اپنے پر پھڑپھڑا رہا تھا۔ پہرے دار کے ساتھ یوناف ایک ایسے بڑے اور وسیع و عریض کمرے میں داخل ہوا جس کے سامنے نصر دیوتا کا باز کی شکل کا ایک بہت بڑا بت رکھا تھا، اور یہ بت ایک بڑی چٹان کو تراش کر بنایا گیا تھا۔ اس بت کے عین سامنے مخالف سمت یمن کے بادشاہ فریقش ایک بلند شہنشین پر بیٹھا ہوا تھا۔ شہنشین پر اس کے ساتھ اس کے اپنے کچھ عزیز بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور اس شہنشین کے سامنے لمبی لمبی قطاروں میں ایک طرف بیت نصر کے پجاری اور دوسری طرف فریقش کے اراکین سلطنت بیٹھے ہوئے تھے۔ یوناف کو دیکھتے ہی فریقش نے اپنے پہلو میں خالی نشست کی طرف اشارہ کر کے یوناف کو بیٹھنے کے لیے کہا۔ جب یوناف اس نشست پر بیٹھ گیا تو فریقش نے کہا، یوناف، میری افریقہ کی کامیاب مہم کی خوشی میں اس بیت نصر کے اندر رقص و سرور کی ایک محفل کا اہتمام کیا گیا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر میں اس بیت نصر کی سب سے حسین اور نوخیس پجارن اپنے رقص کا مظاہرہ کرے گی۔ اس رقص کے شروع ہونے تک کیا تم مجھے افریقہ کی کچھ رسومات سے متعلق نہ بتاؤ گی؟ اس سے نہ صرف میرے علم اور میری معلومات میں اضافہ ہوگا بلکہ رقص شروع ہونے تک وقت بھی اچھا گزر جائے گا۔ پھر فریقش نے اچانک اپنی دوسری طرف بیٹھے اپنے بیٹے مندر بن فریقش بن ابرہہ کی طرف اشارہ کر کے کہا، اور ہاں، یہ بھی تم سے افریقہ کی رسومات سننے پر اصرار کر رہا تھا، اس لیے کہ میں نے اسے وہ ساری رسومات کہہ دی ہیں جو افریقہ میں تم نے مجھ سے کہی تھی۔ یوناف ذرا مسکرایا، کچھ سوچا اور پھر اس نے کہا، اے بادشاہ، افریقہ کے اندر جو خبر مجھے سب سے زیادہ تعجب خیز اور بری لگی وہ یہ تھی کہ وہاں کے قبائل اور اقوام کے اندر خدا اور دیوتا بننے کی خواہشات اور رسومات بھی پائی جاتی ہیں۔ اے بادشاہ، شرقی افریقہ کے موزمبیا نام کی قوم کسی بت کو نہیں پوچھتی اور نہ ہی یہ لوگ خدا کو مانتے ہیں۔ اس کے بجائے ان کے ہاں ان کے بادشاہ کی بڑی عزت افزائی اور احترام کیا جاتا ہے اور اسے دیوتا اور خدا تصور کیا جاتا ہے۔ ان لوگوں کا خیال ہے کہ ان کے خدا کا دنیا میں کوئی ہمسر نہیں، اور خود بادشاہ اپنے متعلق کہتا ہے کہ وہی رب الارض ہے، اور جب کبھی اس بادشاہ کی مرضی کے خلاف بارش یا گرمی ہوتی ہے تو وہ آسمان کو اس کی سرکشی کے لیے اس کی طرف تیر چلاتا ہے۔ وسطی افریقہ کی باگانڈا قوم جھیل نانوزا کے کنارے ایک دیوتا پر ایمان رکھتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ بعض وقت یہ دیوتا جب کسی مرد یا عورت کے جسم میں حلول کر جاتا ہے تو وہ مرد اور عورت دیوتائی اور خدائی صفات کے حامل ہو جاتی ہے۔ شرقی افریقہ کے ماشونا قوم کے اندر
انسان کو خدا تسلیم کرنے کی ایک عجیب رسم ہے۔ یہ لوگ کسی شخص کو خود ہی اپنا دیوتا بنا لیتے ہیں، اور جب وہ ایسا کر چکتے ہیں تو ہر کوئی یہ خیال کرتا ہے کہ اس شخص میں خدائی صفات آ گئی ہیں، لہذا ہر کوئی اس سے ڈرتا ہے اور خوف کھاتا ہے۔ یوناف کہتے کہتے خاموش ہو گیا، کیونکہ کئی حسین پجارنیں اس وسیع کمرے میں داخل ہوئیں اور ان کے آتے ہی رقص و سرور کی محفل شروع ہو گئی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ افریقہ کے علاوہ دنیا کے دیگر ممالک میں بھی اکثر مواقع پر انسان نے خدا کا روپ دھارا۔ کلاسیکی عہد میں صقلیہ کے فلسطی امپیڈیو کلینس نے 444 قبل مسیح کے لگ بھگ خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اور قدیم مصر میں انبس کے ایک شخص نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا۔ برما میں بازون ساچین نام کا ایک عجیب خونی بادشاہ تھا، جس کے چہرے سے اس کے مزاج کا پتہ چلتا تھا۔ اس نے مہاتما بدھ کے قوانین کو منسوخ ہونے اور اپنے دیوتا ہونے کا اعلان کیا۔ قدیم سیام کے لوگ اپنے بادشاہ کی دیوتا جیسی تعظیم کیا کرتے تھے۔ کسی کی مجال نہ تھی کہ بادشاہ کے چہرے پر نگاہ ڈالے، اور جب بادشاہ کی سواری نکلا کرتی تھی تو لوگ اس کے آگے سر بسجود ہو جایا کرتے تھے۔ ہندوستان نے جس قدر خدا پیدا کیے، ایسا مشکل ہی سے کسی خطۂ زمین میں ہوا ہو۔ اس ملک میں برہمن سے لے کر خرگوشی تک سماج کا کوئی بھی طبقہ ایسا نہیں ہے جس میں خدائی کا دعویٰ نہ کیا گیا ہو۔ جنوبی ہند میں کوہستان نیل گیری کے ٹوڈا نامی گڈریوں سے لے کر راجاؤں تک بھی خدائی کے دعوے دار ہوئے۔ ہندوؤں کی کتاب مہا شاستر کہتی ہے کہ راجا بالک بھی ہو تو اس کو اس کے خیال سے حقیر نہیں جاننا چاہیے کہ محض ایک فانی ہستی ہے، اس لیے کہ وہ انسان کے روپ میں ایک دیوتا ہے۔ بنارس کے ہندو سیکرانند نے دیوتا ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اور مراٹھوں کا یقین ہے کہ ہر نسل میں ان کے لیے گنیش دیوتا کی صورت میں کوئی نہ کوئی انسان نمودار ہوتا ہے۔ عیسائیت میں بھی خدا ہونے کے خوب دعوے ہوئے۔ دوسری صدی عیسوی میں ایک شخص ٹینس فریجائی نے دعویٰ کیا کہ وہ تثلیث مجسم ہے، یعنی اس کے جسم میں خدا، حضرت عیسیٰ اور روح القدس متحدہ طور پر متشکل ہوئے ہیں۔ 18ویں صدی عیسوی میں ہسپانیہ کے ایک باشندے ایلی باندس نے اعلان کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ خداؤں میں ایک خدا ہیں۔ تیسری صدی عیسوی میں عیسائیوں میں قلندروں کا ایک فرقہ پیدا ہوا جو اخوان باطنی آزادی کہلاتا تھا۔ اس کا عقیدہ تھا کہ طویل اور مسلسل مراقبے سے کسی بھی شخص کو وصال الہی ہو سکتا ہے، اور اس طرح اس کی ذات اس ہستی سے ہمکنار ہو سکتی ہے جو تمام اشیاء کا سرچشمہ اور مبدع وجود ہیں، اور یہ کہ جو خدا کے مقام عرفہ تک پہنچ جائے اور اس کے جوہر لطیف میں جذب ہو جائے، وہ ہر اعتبار سے عیسیٰ کے خدا کا جزو اور بیٹا بن جاتا ہے۔ 1930 عیسوی میں امریکہ کے ایک شخص نے کینٹکی کے سرحد پر دعویٰ کیا تھا کہ وہ خدا کا بیٹا اور انسانیت کا نجات دہندہ ہے۔ بنیادی طور پر یہ شخص ایک بہروپیہ تھا، اور اس بات کا دعوے دار تھا کہ بدعمالیوں، ملحدوں اور گنہگاروں کو اپنے بھولے بسرے فرض کا احساس دلانے آیا ہے۔ اس نے کہا کہ لوگوں نے اگر ایک خاص مدت تک اپنی اصلاح نہ کی تو وہ صرف ایک اشارہ کرے گا اور ان کا تختہ الٹ جائے گا۔ آخر ایک جرمن نے اسے کہا کہ ہم انگریزی نہیں جانتے، لہٰذا تم جرمنی میں بھی اپنی تبلیغ کرو۔ اس نے کہا میں جرمن نہیں جانتا۔ اس پر اس جرمن نے کہا تب تو ریاکار اور پاگل ہے، اور تیری صحیح جگہ پاگل خانہ ہے۔ بدھ مت کے ماننے والے تاتاریوں کا عقیدہ تھا کہ خدا کی روح کسی انسان سے نکل کر دوسرے انسان کے قالب میں چلی جاتی ہے۔ ان کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ بدھ کی سینکڑوں جیتی جاگتی صورتیں ہیں جو مہالاماؤں کی حیثیت سے بڑے بڑے مندروں میں پیشوائی کے فرائض انجام دے رہی ہیں۔ جب کوئی مہالاما مر جاتا ہے تو اس کے چیلوں کو اس کی موت کا کوئی غم نہیں ہوتا، کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ لاما کسی بچے کی صورت میں پھر جنم لے گا۔ انہیں اصل فکر یہ رہتی ہے کہ وہ کس مقام پر پیدا ہوگا۔ جنوبی امریکہ کی قدیم سلطنت پیرو کا شہنشاہ اور اس کے خاندان کا ہر فرد سورج کا بیٹا مانا جاتا تھا، اور انہیں اونکا کے نام سے پکارا جاتا تھا، اور دیوتاؤں کی طرح ان کا ادب اور لحاظ کیا جاتا تھا۔ بابل کے بادشاہ سارگن پول جو 3000 قبل مسیح گزرا، جیتے جی خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ انہوں نے اپنی پرستش کے لیے مندر تعمیر کرا رکھے تھے جو مختلف عبادت گاہوں میں اپنے مجسمے رکھ کر لوگوں کو حکم دیتی تھی کہ ان پر بھیٹ چڑھائیں۔
سال کا 8واں مہینہ خاص طور پر ان بادشاہوں کی عبادت کے لیے وقف تھا اور ہر چاند کی پہلی اور 15ویں تاریخ کو انہیں قربانیاں دی جاتی تھیں۔ قدیم دور کے بحر خضر کے کنارے پارتھیوں کی حکومت تھی۔ یہ لوگ سیتھین نسل سے تھے۔ اس قوم کے بادشاہ اپنے آپ کو برادران مہر و ماہ کہلواتے تھے۔ ان دیوتاؤں کی طرح ان کی پرستش کی جاتی تھی۔ قدیم شاہان مصر کو ان کی زندگی میں ہی دیوتا بنا لیا جاتا تھا۔ انہیں قربانیاں دی جاتی تھیں اور خاص مندر میں خاص پروہت ان کی پوجا پاٹ کی رسم ادا کیا کرتے تھے۔ میکسیکو اور جنوبی امریکہ میں قدیم دور میں موسیقا یا موز کے نام کی ایک قوم تھی۔ ان کا دارالحکومت بوگاٹا یا ٹنجا تھا۔ ان لوگوں میں مشہور تھا کہ ان کا حکمران طویل ریاضت کے سبب مقدس ہو جاتا ہے، جس کے سبب آب و باراں ان کا حکم مانتے ہیں، اور جب یہ بادشاہ تخت نشین ہوا کرتے تھے تو یہ اپنی تخت نشینی پر آفتاب کو روشن رکھتے ہیں اور بادلوں سے مہ برسانی اور زمین سے وافر فصل حاصل کرنے کا حلف اٹھایا کرتے تھے۔ میکسیکو کے آخری بادشاہ دوفر تیما کی ایک دیوتا کی طرح پرستش کی جاتی تھی، اور جنوبی فرانس کا ایک فرقہ جو 12ویں اور 13ویں صدی عیسوی میں گزرا اور جس کا نام ایل بی جینیسس ہے، اس نے پاپائے روم انوسنٹ سوم اور در پادریوں کی اخلاقی خرابیوں کے خلاف احتجاج کیا۔ پاپائے روم نے اس پر معنویت پھیلانے کا الزام لگا دیا۔ 14ویں صدی ہجری میں احتساب کی ایک مذہبی عدالت نے جنوبی فرانس میں توموس کے مقام پر اس فرقے کے عقائد کی تحقیقات کی اور اس فرقے کو مرتد قرار دے کر اس کا استحصال کر دیا گیا۔ اس فرقے کے ارکان ایک دوسرے کی پرستش کیا کرتے تھے۔ یونان میں 307 قبل مسیح ڈیمیٹرس نام کا ایک بادشاہ گزرا۔ اہل یونان نے اسے اور اس کے باپ اینٹیگونیس کو خدائی اعزازات بخشے۔ یہ دونوں خاندان نجات دہندہ کے نام سے یاد کیے جاتے تھے۔ ان کے لیے قربان گاہیں نصب کی گئیں اور ایک پجاری ان کی پوجا پاٹ پر مقرر کیا گیا، اور ایتھنز شہر کے لوگ ان دونوں کے لیے بھجن گاتے، رقص کرتے اور پھولوں کے ہار اور شراب لیے ہوئے شہر کے گلی کوچوں میں گھوم کر ان کی تعریف کیا کرتے تھے۔ کافی دیر تک ناچ گانوں کی اور دھنک رنگوں کی محفل جاری رہی، اور جب ختم ہوئی تو فریقش نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے یوناف سے کہا، افریقہ کی دیگر رسومات میں پھر کبھی تم سے سنوں گا۔ اس کے ساتھ ہی وہ اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ یوناف بھی اپنے کمرے کی طرف چلا گیا، جبکہ دوسرے لوگ ابھی اٹھ کر اپنے اپنے گھروں کو جا رہے تھے۔ اسرائیلیوں کی ابتری اور انتشار کی باتیں جب ان کی ہمسایہ قوم امون کو پہنچیں تو بڑے خوش ہوئے، اور انہوں نے اپنے بادشاہ جس کا نام ناحیس تھا اسے ترغیب دی کہ بنی اسرائیل پر حملہ کر کے فوائد حاصل کرنے کا یہ بہترین موقع ہے، کیونکہ اسرائیلی اپنے انتشار کے باعث مقابلہ نہ کر سکیں گے، اور امونی ان کی سرزمین کے اندر دور تک گھس کر لوٹ مار کرنے کے لیے آزاد ہوں گے۔ امونیوں کا بادشاہ ناحیس اس کے لیے تیار ہو گیا تھا، کیونکہ اسے ابھی تک یہ خبر نہ ملی تھی کہ اسرائیل نے ساؤل کو اپنا بادشاہ بنا لیا تھا۔ تاہم ساؤل بھی ابھی تک برائے نام بادشاہ ہی تھا، اس لیے کہ اس نے ابھی تک بنی اسرائیل کا کوئی لشکر ترتیب نہ دیا جس کی مدد سے وہ بیرونی حملہ آوروں کی روک تھام کر سکے۔ بہرحال امونیوں کا بادشاہ اپنی جرار لشکر کے ساتھ حملہ آور ہوا اور اسرائیلیوں کے سرحدی شہر یبیس اور اس کے گرد و نواح کی انگنت بستیوں کا گھیراؤ کر لیا۔ ناحیس اور اس کے لشکریوں کا ارادہ تھا کہ وہ اسرائیل کے اس سرحدی شہر اور اس کے اطراف کی بستیوں کو لوٹ لیں گے، لیکن ابھی تک ان لوگوں نے اپنے اس ارادے کو عملی جامہ نہیں پہنایا تھا کہ یہ بھی شہر کے کچھ سرکردہ لوگ امونیوں کے بادشاہ ناحیس کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ لیکن ابھی تک ان لوگوں نے اپنے اس ارادے کو عملی جامہ نہ پہنایا تھا کہ یہ بھی شہر کے کچھ سرکردہ لوگ امونیوں کے بادشاہ ناحیس کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس سے التجا کی کہ بنی اسرائیل کا قتل عام کر کے ان کی لوٹ کھسوٹ نہ کی جائے، اور اس کے صلے میں ہم ہمیشہ تیری خدمت کرتے رہیں گے۔ ناحیس نے جب دیکھا کہ بنی اسرائیل ذلت کے ساتھ اس کے سامنے جھکنے پر مجبور ہو گئے ہیں تو اس نے کہا، میں ایک شرط پر یہ معاہدہ کرنے کے لیے تیار ہوں، اور شرط یہ ہے کہ ان علاقوں کے سارے اسرائیلیوں کی داہنی آنکھ نکال دی جائے تاکہ امونیوں کی طرف سے بنی اسرائیل کے لیے یہ ذلت کا نشان ٹھہرے۔ ناحیس کے اس جواب پر یبیس کے بزرگوں نے ناحیس سے استدعا کی کہ وہ انہیں 7 دن کی مہلت دے، اور اگر 7 دنوں میں اگر اسرائیل میں سے ہم کوئی حمایتی حاصل کر کے تیرا مقابلہ کرنے میں ناکام رہے
تو پھر ہم لوگ اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیں گے اور تو اس موقع پر جو چاہے ہمارے ساتھ سلوک کر۔ امونیوں کے بادشاہ ناحس نے اسرائیلیوں کی اس پیشکش کو قبول کر لیا۔ بس یبیس شہر کے سرکردہ لوگوں نے ایک وفد اپنے بادشاہ ساؤل کی طرف روانہ کیا، اور اس وفد کے ارکان نے اس وقت ساؤل کے سامنے رو رو کر امونیوں کے بادشاہ کے خلاف فریاد کی۔ جس وقت ساؤل کھیتوں کی طرف سے لوٹ رہا تھا، تب ساؤل جوش میں آیا اور اس کا غصہ اور غضب بھڑکا۔ اس نے 2 بیلوں کو ذبح کرایا اور اس کی چھوٹی چھوٹی بوٹیاں کر کے مختلف قاصدوں کے ساتھ وہ بوٹیاں اس نے بنی اسرائیل کے مختلف قبائل کی طرف روانہ کی، اور ساتھ میں یہ بھی کہلا بھیجا کہ جو کوئی بھی امونیوں کے خلاف اس وقت ساؤل کا ساتھ دینے کو اٹھ کھڑا نہ ہو تو اس کے بیلوں کو کاٹ کر ایسی ہی بوٹیوں میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ بس اس دھمکی اور تنبیہ کا بنی اسرائیل پر خاطر خواہ اثر ہوا، اور ساؤل کے لشکر میں جمع ہونے کے لیے وہ مسلح ہو کر جوق در جوق اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے، اور 6 دن گزرنے تک ساؤل کے پاس 3 لاکھ سے زیادہ کا لشکر جمع ہو گیا تھا۔ جب ایسا ہو چکا تو ساؤل نے ان قاصدوں کو بلوایا جو یبیس شہر سے امونیوں کے خلاف شکایت لے کر آئے تھی، اور جنہیں ساؤل نے اپنے پاس روک لیا تھا۔ جب یبیس شہر کے یہ قاصد ساؤل کے سامنے آئے تو ساؤل نے انہیں مخاطب کر کے کہا، تم لوگ ابھی اور اسی وقت یبیس شہر کی طرف روانہ ہو جاؤ، اور تم بنی اسرائیل کے ناحس اور اس کے لشکریوں سے نجات پا جاؤ گی۔ ساؤل کا یہ پیغام لے کر وہ قاصد برق رفتاری سے اپنے شہر یبیس کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ یبیس پہنچ کر جب ان قاصدوں نے ساؤل کا پیغام سنا تو لوگ بڑے خوش ہوئے، اور پھر شہر کے سرکردہ لوگ امونیوں کے بادشاہ کے پاس حاضر ہوئے اور اس سے کہا، ہم لوگ کل تمہارے پاس نکل آئیں گے، اور اس کے بعد تم جو چاہے ہمارے ساتھ سلوک کرو۔ ان کے اس جواب پر ناحس خوش ہوا، اس لیے کہ اگلے روز لوٹ مار کرنے کا موقع مل جانا تھا۔ اس دوران ساؤل نے اپنے پاس جمع ہونے والے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا، اور رات کے پہلے پہر اس نے امونیوں کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ اس نے امونیوں کا خوب قتل عام کیا، اور جو اس جنگ سے بچ رہے وہ اپنی جانیں بچا کر اپنے علاقوں کی طرف بھاگ گئے، اور یوں امونیوں کے مقابلے میں ساؤل کو شاندار کامیابی حاصل ہوئی۔ یہ خبر جب اللہ کے نبی سمیعیل کو پہنچی تو انہوں نے ساؤل اور بنی اسرائیل کے لوگوں کو پیغام بھجوایا کہ وہ جلجال شہر میں جمع ہو جائیں۔ ساتھ ہی سمیعیل خود بھی جلجال کی طرف روانہ ہو گئی تھی۔ وہاں انہوں نے ایک بہت بڑے مجمع کے سامنے خداوند کے حکم کے مطابق ساؤل کو بادشاہ بنائے جانے کا باقاعدہ اعلان کر دیا۔ وہاں خداوند کے حضور سلامتی کے ذبیح کیے گئے، اور اسرائیل کے سب لوگوں نے خوشیاں منائیں۔ ان سب کاموں سے فارغ ہونے کے بعد سمیعیل اٹھے اور ایک بلند جگہ کھڑے ہو کر انہوں نے بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے فرمایا، اے بنی اسرائیل، دیکھو جو کچھ تم نے کہا وہ میں نے کیا، اور اب تمہارے لیے ایک بادشاہ بھی مقرر کر دیا گیا ہے۔ اب یہ بادشاہ ہی تمہارے آگے آگے رہے گا اور تمہاری رہنمائی کیا کرے گا۔ دیکھو میں اب بوڑھا ہو چکا ہوں اور کسی وقت بھی کوچ کر سکتا ہوں، اور وہ میرے بیٹے تمہارے ساتھ ہیں، اور وہ تمہارے ساتھ رہ کر بنی اسرائیل کی خدمت کیا کریں گے۔ میں اپنے بچپن سے لے کر آج تک تم لوگوں کے اندر رہا ہوں، یوں تم سب لوگ میرے اور اپنے رب کو گواہ بنا کر بتاؤ کہ کیا آج تک میں نے تم لوگوں میں سے کسی کا حق مارا، کسی پر ظلم کیا، کسی سے ناجائز طور پر کچھ حاصل کیا؟ اگر میں نے ایسا کیا ہے اور کسی کا حق مارا ہے تو بتاؤ، میں اسے اس کا حق واپس کروں گا۔ اور یہ بھی گواہی دو کہ کیا میں نے اپنے خداوند کے احکامات تم تک پہنچا دیے ہیں؟ جب بنی اسرائیل کچھ نہ بولے اور خاموش رہے، تب سمیعیل نے پھر انہیں مخاطب کر کے کہا، اے بنی اسرائیل، اگر ایسا ہے تو گواہ رہنا کہ میری طرف تمہارا کچھ نہ نکلا۔ اور اے بنی اسرائیل، سنو، جب بنی اسرائیل مصر میں اذیت کا شکار تھی تو خداوند نے حضرت موسیٰ و ہارون کو بھیجا تھا، جنہوں نے بنی اسرائیل کو مصر سے نکالا اور یہاں اس سرزمین میں لا بسایا۔ پر اس کے بعد تم نے اپنے خداوند کو فراموش کر دیا، اس کی ذات، اس کی صفات، اس کے حقوق و اختیارات میں بددیانتی کی، وحدانیت کو ترک کر کے تم لوگ شرک میں مبتلا ہو گئے، اور بال دیوتا اور دیوی اشتار کی تم لوگوں نے پرستش شروع کر دی، جس کا یہ نتیجہ نکلا کہ ہمسایہ اقوام میں سے فلسطینیوں، موآبیوں اور امونیوں کے ہاتھوں تم لوگوں کو ذلت آمیز شکستیں ہوئی تھیں، جن کی بنا پر تم لوگوں نے بتوں کی پرستش سے توبہ کر کے اپنے رب سے مدد مانگی، اور وہ رب ایسا مہربان اور معاف کر دینے والا ہے
کہ اس نے یربال، بران اور افتاح جیسے کے ذریعے سے تمہاری مدد کی اور ہمسایہ اقوام میں تمہاری عزت کو بحال کر دیا۔ اے بنی اسرائیل، اس سے قبل خداوند خود تمہارا بادشاہ تھا، اب تمہاری درخواست کے مطابق ساؤل کو تمہارا بادشاہ مقرر کر دیا گیا ہے۔ اگر تم لوگوں نے خداوند کے احکامات کا اتباع کیا تو تمہاری بہتری ہے، اور اگر تم لوگوں نے نافرمانی کی تو خداوند کا عذاب تمہارے خلاف رہے گا۔ پس تم خداوند ہی کی عبادت کرنا، اور خداوند کے علاوہ عبادت کے لیے ہر شے باطل ہے۔ ایسا کرو گے تو فلاح پا جاؤ گے، اور اگر تم لوگوں نے پھر پہلے کی طرح بے راہ روی اختیار کی تو تم اور تمہارا بادشاہ دونوں نابود کر دیے جائیں گے۔ بنی اسرائیل سے اس طرح خطاب کرنے کے بعد سمیول راما شہر کی طرف چلے گئے تھے، جبکہ ساؤل ایک بادشاہ کی حیثیت سے بنی اسرائیل پر حکومت کرنے لگا۔ راما شہر کے قیام کے دوران سمیول پر خداوند کی طرف سے وحی ہوئی، اور اس وحی میں سمیول کو حکم دیا گیا کہ وہ بیت لحم کی طرف جائیں اور وہاں کے ایک شخص یسی سے ملیں اور اسے خداوند کے لیے مزاح کریں، کیونکہ وہی نوجوان سمیول کے بعد اللہ کا پیغمبر اور ساؤل کے بعد بنی اسرائیل کا بادشاہ بنے گا۔ اور وحی کے ذریعے خداوند نے سمیول کو اس نوجوان کی کچھ نشانیاں بھی بتا دی تھیں۔ پس اپنے رب کے حکم کے مطابق سمیول راما سے بیت لحم کی طرف روانہ ہوئے اور خداوند کے حضور قربانی کے لیے اپنے ساتھ ایک بچھڑا بھی لیتے گئے۔ بیت لحم پہنچ کر سمیول نے یسی کے ہاں قیام کیا، بچھڑے کی قربانی کی، اور اس قربانی میں بیت لحم کے اس یسی کو بھی شامل کیا گیا۔ جب قربانی ہو چکی تو سمیول نے یسی کو مخاطب کر کے کہا، میں اپنے خداوند کے حکم سے اس طرف آیا ہوں، اور تیرے پاس آنے کا مقصد یہ ہے کہ میں تیرے بیٹوں میں سے ایک کو مسح کروں، اور تیرا یہی بیٹا جسے مسح کیا جائے گا آنے والے دور میں اللہ کا پیغمبر اور بنی اسرائیل کا بادشاہ ہوگا۔ لہذا تو اپنے بیٹوں کو باری باری میرے سامنے لا، تاکہ میں انہیں دیکھوں اور یہ فیصلہ کروں کہ ان میں سے کون ہے جس کی نشانیاں مجھے دکھائی گئی ہیں اور جسے مسح کیا جانا ہے، کیونکہ یہی نبی اور بادشاہ ہوگا۔ یسی سمیول کی اس گفتگو پر بے حد خوش ہوا اور زور زور سے پکارنے لگا، الیاب، الیاب، بھاگ کر آؤ، تم کہاں ہو؟ جلدی کرو میرے بیٹے، ادھر میرے پاس آؤ۔ یسی کی اس پکار پر ایک نوجوان سمیول اور یسی کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ اس نوجوان کی طرف یسی نے اشارہ کر کے کہا، اے آقا، یہ میرا بیٹا الیاب ہے۔ سمیول نے اس نوجوان کو واپس جانے کا اشارہ کیا۔ جب وہ وہاں سے چلا گیا تب سمیول نے یسی کو مخاطب کر کے کہا، تو اپنے اس بیٹے کے چہرے اور اس کی قد بلندی کو نہ دیکھ، یہ خداوند کے ہاں وہ پسندیدہ نہیں جس کی تلاش کے لیے میں تمہاری طرف آیا ہوں، اس لیے کہ خداوند بڑا عالی اور مہربان اور دلوں کے اندر چھپے ہوئے بھید جاننے والا ہے۔ انسان تو ظاہری شکل و صورت ہی کو دیکھ کر متاثر ہوتا ہے، پر خداوند باطن اور دل کی طرف دیکھتا ہے، لہٰذا یہ وہ نہیں ہے جس کی تلاش مجھے ہے، سو اب تو اپنے کسی اور بیٹے کو یہاں میرے سامنے لا۔ یسی پھر زور سے چلایا، ابینداب، تم کہاں ہو بیٹے؟ یہاں میرے پاس آؤ۔ تھوڑی ہی دیر بعد مکان کے اندرونی حصے سے نکل کر ایک جوان یسی اور سمیول کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ یسی پھر بولا، اے آقا، یہ میرا بیٹا ابینداب ہے۔ سمیول نے اسے بھی واپس بھیج دیا اور یسی سے کہا، مجھے اس کی بھی تلاش نہیں ہے اور نہ ہی خداوند نے اسے چنا ہے، لہٰذا تم کسی اور کو بلاؤ۔ اس بار یسی نے اپنے بیٹے سماح کو بلایا، پر سمیول نے اپنا فیصلہ دیتے ہوئے کہا، خداوند نے اسے بھی نہیں چنا۔ اس طرح یسی نے باری باری اپنے 7 بیٹوں کو وہاں بلایا، اور سمیول نے ذاتوں کو یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ ان میں سے کسی کو نہیں چنا گیا۔ پھر جب یسی اپنی جگہ خاموش اور اداس سا بیٹھا رہ گیا تب سمیول نے اسے مخاطب کر کے پوچھا، اے یسی، کیا تیرے سب بیٹے یہی ہیں؟ پر دل نہیں مانتا کہ ایسا ہو، اس لیے کہ خداوند کا وعدہ تو پورا ہو کر رہتا ہے۔ سمیول کے اس استفسار پر بوڑھا یسی چونک سا پڑا۔ اس کے چہرے پر جو اداسیاں پھیلی تھیں وہ بھی جاتی رہی تھیں۔ پھر اس کے چہرے پر عجیب طرح کی رونق اور چمک نمودار ہوئی، اور وہ کہنے لگا، میرے آقا، میرا ایک اور بیٹا بھی ہے، وہ سب سے چھوٹا ہے اور وہ اپنی بھیڑ بکریاں چراتا ہے، اور اس کا نام داؤد ہے، اور یہ بیٹا مجھے بڑا عزیز اور پیارا ہے۔ سمیول نے جھٹ کہا، پھر تو اپنے اس بیٹے کو بلا، میرا خیال ہے یہ تمہارا بیٹا داؤد ہی ہے جو خدا کا پیغمبر اور بنی اسرائیل کا بادشاہ ہوگا۔
سیمیول کی بات سن کر یسی خوش ہوا اور فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کر اس نے اپنے بیٹوں میں سے ایک کو روانہ کیا کہ وہ جا کر ریوڑ کی نگہبانی کرے اور اپنے چھوٹے بھائی داؤد کو گھر بھیجے۔ بس یسی کا وہ بیٹا اپنے بھائی داؤد کو بلانے نکل گیا۔ سیمیول اور یسی اسی طرح بیٹھے تھی کہ ان کے سامنے ایک ایسا نوجوان آیا جو انتہائی خوبصورت اور حسین تھا۔ اس کا رنگ سرخ، قد پستہ، آنکھیں نیلگوں، جسم پر بال کم اور چہرے سے طہارت قلب اور نفاست طبع جھلکتی تھی۔ یسی نے اس نوجوان کی طرف اشارہ کیا اور سیمیول کو مخاطب کر کے کہا، اے آقا، یہ میرا چھوٹا بیٹا داؤد ہے۔ سیمیول نے یسی کو اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا، اس لیے کہ وہ ابھی تک داؤد کو دیکھنے میں محو تھے۔ پھر سیمیول نے فیصلہ کن انداز میں کہا، اے یسی، تیرے بیٹوں میں سے یہی تیرا بیٹا داؤد ہی ہے جسے خداوند نے چنا ہے۔ تب سیمیول نے داؤد، اس کے باپ اور بھائیوں کی موجودگی میں مسح کیا۔ اس کے بعد سیمیول وہاں سے اٹھ کر اپنے شہر راما کی طرف چلے گئے۔